على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الأنصار عن فاطمة الزهراء السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي من رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله أعوذ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكسر اليماني فغطيني به فاتته بالكسر اليماني فغطيته به وسئلت أن أصلي وإذا وجهه يطلع له فاقا بدل في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا مريم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرون العلماء تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوازك تزنت لك فدخل معهم تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بلغ الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كان جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فزاد الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك من اختار الله وتعالى يدخل معكما تحت الكساء. اللهم صل على وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنته فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرون أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي
فيا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمي باليمان إلى السماء وقال اللهم إنا عيال بيتي وخاصتي وهامتي لهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعد لمن حادهم ومحب لمن حبهم إنه مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي بدل درزي لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأبطل من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجعلكم محبة قد أذن لندخل معكم. فهل تأذن يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أميني والله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني ملكنا باصطفاني برسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا محبين إلا ونزلت اليوم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم تفرقوا. فقال عليه السلام إذا بالله فزنا فهذا شيئتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق باصطفاني برسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع مشيتنا محبنا وفي معموم لا فرج الله همه إلى يمين ولا غم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجتي وإلا قضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا بالله فزنا واستعدنا وكذلك شيئتنا فازوا واستعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مصاحب سے پہلے ایک مطلب ایک شعر سمجھ فرما لیجیے. دنیا حلیف
عرش مولا علی کا ہے، دنیا علی کی عرش مولا علی کا ہے، دنیا علی کی عرش مولا علی کا ہے، کعبہ علی کا مالک کعبہ علی کا ہے، کعبہ علی کا مالک کعبہ علی کا ہے، اور میرا مصطفیٰ کی بدولت پتہ چلا، رب جس میں بولتا ہے وہ لہجہ علی کا ہے، رب جس میں بولتا ہے وہ لہجہ علی کا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد وعلیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور مل کے بابا صاحب سے چار اشعار۔ ڈھہ گیا آج رکنے ہدایت، آ گئی سیدوں پر قیامت، دن یہ عاشور سے کم نہیں ہے، علی کا یہ یوم شہادت، ارے عرش سے یہ صدا رہی ہے، پھر سے زہرا کی دنیا لٹی ہے، قتل مولا میرا ہو گیا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، قتل مولا میرا ہو گیا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، ارے ہر کوئی خون دل رو رہا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، ابن ملجم نے ضربت لگائی اور دے رہا ہے مصلی دہائی، ابن ملجم نے ضربت لگائی، دے رہا ہے مصلی دہائی، خون سے تر نمازی ہوا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، اور درد تھمتا نہیں
ایک بھی لمحہ ارے خاک پر بس تڑپتے ہیں مولا، درد تھمتا نہیں ایک بھی لمحہ، خاک پر بس تڑپتے ہیں مولا، زخم سید کو گہرا لگا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، اور خون سے رنگین ہے سارا چہرہ، ہے نمازی پہ عالم غشی کا، خون سے رنگین ہے سارا چہرہ، ہے نمازی پہ عالم غشی کا، اس قدر خون سر سے بہا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، اور لائے بابا کو مسجد سے کیسے، ارے کوئی حسنین کے دل سے پوچھے، لائے بابا کو مسجد سے کیسے، کوئی حسنین کے دل سے پوچھے، صدمہ امت نے کیا کیا دیا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، اور بیٹیاں میری ہیں محو نوحہ، اور سن نہ لے کوئی آواز گریا، بیٹیاں میری ہیں محو نوحہ، سن نہ لے کوئی آواز گریا، کہہ کے مولا میرا رو رہا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، اور درد پہلو کا بڑھنے لگا ہے، اور فاطمہ پر ستم پھر ہوا ہے، درد پہلو کا بڑھنے لگا ہے، فاطمہ پر ستم پھر ہوا ہے، سجدے میں خون حیدر بہا ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، عسکری کالے کپڑے بھی پہنو، اور پرسہ حیدر کا دو مصطفیٰ کو، عسکری کالے کپڑے بھی پہنو، پرسہ حیدر کا دو مصطفیٰ کو، اے ہلال آج دل غم زدہ ہے، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، قتل مولا میرا ہو گیا ہے، برخشنودی امام زمانہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام سے پہلے چند اشعار فضائل کی پیش کروں مولا کائنات کی شان میں۔
ایک بار بلند ترین صلوات بھیجیے گا. اگر یہ بلند ہے تھوڑی آہستہ صلوات بھیج دیجیے گا. لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. بلال کا جام پلایا ہے یا علی کہہ کر. لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. درے بطول سے فطر اس کو پر ملیں گے ضرور. درے بطول سے فطر اس کو پر ملیں گے ضرور. فلک سے آج وہ آیا ہے یا علی کہہ کر. لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا. سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا. کفن ہٹا کے بتایا ہے یا علی کہہ کر. اور علی کے نام سے لگتی تھی آگ سینے میں. علی کے نام سے لگتی تھی آگ سینے میں. مقصروں کو جلایا ہے یا علی کہہ کر. اور قدم اٹھایا تو بس سامنے تھا عرش بری. قدم اٹھایا تو بس سامنے تھا عرش بری. کہ ماں نے چل نہ سکھایا ہے یا علی کہہ کر. لحد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر. اور بڑی
نازک شعر پیش کرو. اگر یہ شیک ہے تو شیک ہم کریں گے حضور. اگر یہ شیک تو ہے تو شیک ہم کریں گے حضور. علی کو ہم نے بلایا ہے یا علی کہہ کر. نعرہ حیدری. نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون. نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون. علی نے ہاتھ ملایا ہے یا علی کہہ کر. مقطع پیش کرو. یہ کربلا ہے کہ معراج مصطفیٰ ہے بطول. یہ کربلا ہے کہ معراج مصطفیٰ ہے بطول. خدا نے اس کو سجایا ہے یا علی کہہ کر. بس محمد وآل محمد صلوات. ایک نئے کلام کے مصائب کی چند اشعار پیش کروں گا. کامران حیدر بھائی کا لکھا ہوا کلام. ایک بار صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. یا الہیوں کوئی سجدہ لہو میں تر نہ ہو. یا الہیوں کوئی سجدہ لہو میں تر نہ ہو. بیٹیوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے بابا کا زخمی سر نہ ہو. یا الہیوں کوئی سجدہ لہو میں تر نہ ہو. پوچھتی ہے رخ سے بابا کہ لہو وہ بار بار. پوچھتی ہے رخ سے بابا کہ لہو وہ بار بار. یوں کسی بیٹی کے یوں کسی بیٹی کے سر پر خون
سجدہ لہو میں تر نہ ہو، بھیج دو اصحاب کو واپس حسن کچھ دور سے، بھیج دو اصحاب کو واپس حسن کچھ دور سے، گھر کے دروازے پہ گھر کے دروازے پہ آئے، زینب مضطر نہ ہو، اور رو رہی ہیں بیبیاں عباس کے ہوتے ہوئے، رو رہی ہیں بیبیاں عباس کے ہوتے ہوئے، کیوں دلے عباس میں کیوں دلے عباس میں پیوست یہ خنجر نہ ہو، ہاتھ پہلو پر دھرے یثرب سے کوفہ گئی، ہاتھ پہلو پر دھرے یثرب سے کوفہ گئی، ہائے دکھیاری کہیں، ہائے دکھیاری کہیں، حسنین کی مادر نہ ہو، اور نفس پیغمبر تو کوفہ میں شہادت پا گئے، نفس پیغمبر تو کوفہ میں شہادت پا گئے، در بدر پردیس میں در بدر پردیس میں اب آل پیغمبر نہ ہو، مقصد سے پہلے آپ نے پیش کرو، ہل رہے کعبہ کے در دیوار کیوں، ہل رہے ہیں خانہ کعبہ کے در دیوار کیوں، ماتمی قتل ماتمی قتل علی پر کیوں خدا کا گھر نہ ہو، نوح و ماتم مزاداری اثاثہ ہے میرا، نوح و ماتم مزاداری
سا ہے میرا سیدہ محروم سیدہ محروم ان نعمات سے ہے نہ ہو یا الہیوں کوئی سجدہ لہو میں تر نہ ہو بیٹیوں کے سامنے بیٹیوں کے سامنے بابا کا زخمی سر نہ ہو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشنودی امام زمانہ بلندتر اللهم صل على محمد وآل محمد وجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين قائد الغر المهجلين قاتل الكفار والمشركين الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين امير المؤمنين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. ایان محترم، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اسی کے ذیل میں ایک عنوان جو ان ایام کی مجالسوں کے چلتے میں نے اپنے نزدیک قرار دیا ہے، اسی پر گفتگو تھوڑی سی اور پھر آپ کی خدمت میں مسائل اور آپ کی رحمت تمام. چونکہ یہ ایام مولائے کائنات کے ذکر سے مخصوص ہے اور ان مجالسوں میں کوشش ہر خطیب کی، ہر عالم کی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو مولائے کائنات کے حوالے سے کی جائے اور ان باتوں کو ایک پیغام کے ذریعے عوام تک پہنچائے جائے. حالانکہ عنوان تو بڑا وسیع ہے، کیا کہنے واہ عنوان یہ ہے کہ مولائے کائنات اور قرآن. کیا کہنے واہ واہ واہ. اب اس عنوان پر دنیا بھر کے خطیب، دنیا بھر کا وقت
यहाँ से लेके کیا کہنے واہ 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 بھائی واہ تو وقت کم پڑ جائے اگر یہ عنوان ختم کیا کہنے واہ 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 سلام مدد واہ 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 جہاں قرآن روز قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اسی طرح صاحب کتاب کی بھی ذات ایسی ہو کہ جو ہر لمحے میں آپ کے لیے ہدایت بنے. اب جو حدیث عنوان کے طور پر میں نے پچھلی مجلس میں بیان کی تھی اس میں سے کافی حضرات موجود نہیں تھے، شاید ایک دو تھے، کہ جہاں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی و ما القرآن و قرآن و ما علی. اب اس میں جو بات ترجمہ سامنے سے ہمیں ملتا ہے بڑا آسان سا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ. چونکہ کلام معصوم ہے، ہمارا اور آپ کا کلام نہیں ہے، تو اس کلام کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کسی ایک جانب مطلب نہیں نکلتا. ان کے کلام کی خاص بات یہ ہے کہ معنی کئی رخ سے جتنا انسان غور کرتے جائے گا اتنے مطالب نکلتے جائیں گے. یہ تو بڑا آسان سا ترجمہ ہوا کہ قرآن کے ساتھ علی ہے، علی کے ساتھ قرآن ہے. دوسرا ترجمہ اس طریقے سے بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو علی کو دیکھو، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھو. یہ دوسرا مطلب ہو گیا. پھر ایک اور مطلب ملا ہمیں جو بڑا کم بیان کیا جاتا ہے، مگر چونکہ اس میں ایک بات جو پہلے والا حصہ ہے وہ تو ہمارے فرقے کے علاوہ بھی جتنے دیگر فرقے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی کی زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے احکامات قرآن میں موجود ہیں یا جن جن باتوں کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے وہ مکمل سیرت آپ کو مل جائے گی مولا کائنات کی زندگی کو دیکھنے کے بعد. مگر جو دوسرا حصہ ہے اس حدیث کا وہ صرف وہی سمجھے گا کہ جس کے دل میں ولایت حقیقی اور وہ دوسرا حصہ کیا ہے. یہاں تک تو بات بڑی آسان ہے کہ قرآن کے مطابق اگر کسی کی زندگی دیکھنا ہے تو مولا کائنات کی زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تاریخ میں موجود ہے، ہر کوئی مانتا ہے. مگر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا اللہ نے جتنی قرآن نازل کی ہے اس حساب سے علی عمل کر کے بتلا رہے ہیں، یا پھر لفظ بدل کے کہا جائے تو یہ کہ جو علی کرتے جا رہے ہیں وہ اللہ قرآن میں نازل. تو یہ فرق ہمیشہ رہے گا حجت خدا میں اور امت میں. امت وہ ہے کہ جو احکام آنے کے بعد، شریعت نازل ہونے کے بعد، قرآن میں اللہ نے پیغام پہنچانے کے بعد یا نبی کا حکم ہونے کے بعد کسی چیز پر عمل کرے وہ کہلائے گی امت. مگر صاحب کتاب وہ ہے یا حجت خدا وہ ہے کہ جو وہ کرتے جائے وہ قرآن بن کے نازل ہوتے جائے. یہ فرق ہے. اب یہاں تک تو بات سب کے سمجھ میں آتی ہے. ایک اور ترجمہ ہے اسی حدیث کا. دیکھیں حدیث ایک ہے مگر چونکہ فکر مختلف ہے تو معنی بھی مختلف نکل کے آ رہے ہیں. اب ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جہاں قرآن سمجھ میں نہیں آئی وہاں علی قرآن سمجھائیں. جہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی، ماجرا کیا بیان کیا جا رہا ہے وہ سمجھنے میں تکلیف ہوگی تو علی سمجھائیں گے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے. دوسرا حصہ پھر مشکل ہے کہ جہاں علی سمجھ میں نہیں وہاں قرآن بڑھ کے بتلائے گا کہ یہ کیا ہے.
یہ بڑی سخت منزل ہے. قرآن سمجھانا تو یہ اسی کے لیے تو علی آئے ہیں کہ اللہ کیا ہے وہ علی بتائیں گے, رسول کیا ہے وہ علی بتائیں گے, کتاب کیا ہے وہ علی بتائیں گے. مگر دوسری منزل جو ہے وہ بڑی سخت ہے کہ علی کیا ہے قرآن بڑھ کے بتائے. یہ بڑی سخت منزل ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی ایسا موقع تاریخ میں ہو کہ جہاں قرآن نے علی کی عظمت کو ظاہر کیا. تاریخ میں تو بہت سارے واقعات موجود ہیں, مگر چونکہ میں اپنے موضوع پر رہتے ہوئے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مگر پہلے جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے 2-4 دقیقے آپ کی توجہ کے ساتھ. اس کے بعد میں وہ جو حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے وہاں پہنچوں گا. اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت. اب یہاں پر عام طور پر جو مطلب نکالا جاتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت, تو پتہ یہ چلا کہ جو متقین ہوں گے ان کے لیے یہ ہدایت کرے گی. تو اب متقی کے معنی جو عام طور پر ہم اور آپ لیتے ہیں وہ کچھ اور ہیں, قرآن کی روشنی میں کچھ اور بات ہو رہی ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ متقی کے معنی وہ ہے کہ جو پرہیزگار ہو, عبادت گزار ہو, تقوی گزار ہو, جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے, جو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راغب رہے, وہ متقی کہلاتا ہے. مگر نہیں, اگر ایسا ہوتا تو یہاں مطلب بدل جائے گا آیت کا. میں چونکہ قرآن ہے تو سمجھنا پڑے گا معصوم کے کلام سے. آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو عبادت گزار ہے, مگر یہاں پیغمبر اسلام حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی حب کا تقوی و ایمان. یہاں پورا مطلب ہی بدل گیا, مفہوم ہی بدل جائے گا آیت کا اگر یہ ترجمے کے ساتھ ہم چلیں کہ جو آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کہ متقی اسے کہا جا رہا ہے جو عبادتوں سے قریب ہو, جو اطاعت گزار ہو, جو پرہیزگار ہو. مگر یہاں تقوی کی شرط, ایمان کی شرط رسول اللہ نے بتلا دی ہے کہ تقوی اس میں ہوگا یا ایمان اس کے پاس ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے. یہاں کسی عبادت کا تذکرہ نہیں ہو رہا, اگر کسی عبادت کا تذکرہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے. مگر لفظ رکھے رسول اللہ نے کہیں ادھر ادھر سے یہ بات نہیں کہی, ڈائریکٹ آپ تک پہنچائی ہے کہ یا علی حب کا تقوی و ایمان. کوئی ایسی گنجائش پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ اس بات کو کسی اور جانب رخ موڑا جائے. تقوی اور ایمان دونوں علی کی محبت. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسی کو ہدایت دے گی کہ جو متقی ہوگا. تو پتہ یہ چلا, ابھی تو قرآن نازل ہوا ہے, سلسلے میں دوسرا سورہ, تو آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے. اچھا اگر اعتراض کرنے لگے تو بھائی اگر بات یہی تھی تو اللہ نے پہلے ہی سورے میں یہ بات واضح کیوں نہیں کر دی, دوسرے سورے میں کیوں کر رہا ہے؟ سورہ الحمد میں کر دیتا. تو اللہ نے آپ کے لیے سب سے بڑی دعا, یوں تو ہر معصوم نے دعا بتائی ہے, ہر کوئی اپنے اعتبار سے, اپنے ظرف کے اعتبار سے, اپنی معرفت کے اعتبار سے دعا کرتا ہے. مگر اللہ نے سورہ الحمد میں سب سے بڑی دعا جو ایک بندے کے لیے ہو سکتی ہے اور جو مسلسل ہونی چاہیے وہ دعا رکھ کے بتلائی ہے کہ پہلے تمہیں راستہ چننا ہوگا.
रहा हूँ, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? किसका रास्ता? आप क्या दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मुझे उस रास्ते पर कायम रख, कि जो सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है। तो पता ये चला कि किसी का रास्ता तो है कि जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं कि मुझे भी उसी रास्ते की हिदायत दे। अब फिर यहाँ सवाल उठेगा कि ये सिरातुल मुस्तकीम है क्या? किसका रास्ता है? कौन है? क्या हो रहा है? तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। देखिए, कुरान होगी तो कुरान समझाने के लिए मासूम का इरशाद होगा, मासूम का इरशाद समझने के लिए कुरान देखना पड़ेगा। तो फिर कहीं और जाके किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद पैगंबर इस्लाम से पूछा गया खुतबे के दौरान कि जब सूरे की तिलावत की है, दुआ की तालीम की है, तो एक बार सवाल करने वाले ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये सिरातुल मुस्तकीम है क्या? ये किसका रास्ता है? तो नबी ने एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखा, नहीं दिखा रास्ता। माशाअल्लाह, किबला, वाह वाह वाह। नहीं दिखा पहलू में रास्ता। नबी को दिखा ना नबी ने किसी को दिखाया, बल्कि इंतजार किया। निगाहे रिसालत ढूंढने लगी के सिरात मुस्तकीम है कहाँ। ऐसे में देखा कि अली आ रहे हैं। अब उसके बाद इंतजार किया, ऐसा नहीं क्योंकि मजमा था बीच में, इतनी सी भी गुंजाइश मिल जाए तो ये बात कहाँ की कहाँ लेके जाएंगे। नबी जानते थे। करीब आने तक इंतजार किया। जब अली करीब आ गए और नबी और अली के दरमियान कोई नहीं था, उस वक्त दोनों हाथों को बुलंद करके कहा, हाज़िही सिरातुल मुस्तकीम। तो पता ये चला कि आप जो सिरात मुस्तकीम देख रहे हैं वो मौलाए कायनात या उनका रास्ता, यही दो बातें। अब देखें आप, अब जोड़ते जाएं। पहले सूरे में ये दुआ करवा के लोगों को सही रास्ते पर ला रहा है अल्लाह, और जब अली के रास्ते पे आ गए, आपके दिल में मोहब्बत आ गई है, तो अब फिर आपके लिए ये किताब हिदायत दे। अगर आपके दिल में नहीं है मोहब्बत अहले बैत या विलायत अली की मोहब्बत नहीं है, तो फिर ये आपके लिए हिदायत का चिराग बन ही नहीं सकता। तो फिर आप कितनी भी इबादतें कर लें, आप करें इबादत, क्या कहना, आपको मुबारक हो ऐसी इबादत, मगर फैसला अल्लाह का है, किसी की मर्जी चलने वाली नहीं है। अगर इबादतों ही के वसीले से अल्लाह की कुर्बत हासिल होनी होती तो इस रूह जमीन पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि जहाँ शैतान ने रूह जमीन पर भी उसकी इबादत मशहूर, अर्श पर भी उसकी इबादत मशहूर, मगर अल्लाह ने कहा मुझे तेरी ऐसी इबादत चाहिए ही नहीं कि जिसमें मेरी इताअत ना हो, और उनकी इताअत यही है कि 14 की मोहब्बत। ये सिला है, ये सिला है जो अल्लाह ने अहले बैत को दिया। बेशक बेशक, क्योंकि वो जब आए तो एक मकसद से आए थे कि अल्लाह को मनवाया। मकसद है ना उनके जमीन पे आने का मकसद यही है कि उन्होंने अल्लाह को मनवाया। अब उसके बाद अल्लाह इनकी मनवाने पे ये जो कह दे यही तुम्हें मानना है, तुम क्या इनकी ख्वाहिश को मैं कबूल करता हूँ, जब मैं मान रहा हूँ तो तुम्हें किस बात का? मैंने लिखा कुछ और था होगा लोहे महफूज पर, मगर इनका जो इरादा है वो मुझे मंजूर है। ये अगर कहें कुछ तो मैं मान
तुम क्या हाय 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 तुम नहीं मान के कहाँ जाओ? सुभान अल्लाह। एक ही मकाम है, वहीं जाना हाय है। हाय हाय दुश्मनाने बैत पलाना अल्लाह है, उसके फैसले मुहकम। मानेंगे तो एक तरफ जाएंगे, नहीं मानेंगे तो एक क्या तरफ। कहने, वाह। गुंजाइश ही नहीं है बीच की कोई। वाह 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 वाह। तो ये सिला अल्लाह ने अहले बैत को दिया। अब ये किताब हिदायत के लिए उनकी हिदायत करेगी कि जो मुत्तकी है। वाह वाह। तो एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर मसाइब की तरफ आ जाऊं। यहाँ पर तो कह रहा है अल्लाह के मुत्तकीन के लिए हिदायत। किसी दौर में जहालत का दौर, कहने वाले भी शायद जाहिल ही थे कि जिन्होंने ये नारा लगाया कि कुरान तन्हा हिदायत के लिए काफी। ये बात बारहा अब तक वो नजरिया कायम है। तो उनसे सवाल यही है कि जब आपने ये कहा है तो क्या आपने ये कुरान पढ़ के कहा है? अगर आपने कुरान पढ़ के कहा है तो इससे समझ में आता है कि आपने कुरान पढ़ा तो है मगर समझा नहीं। और अगर नहीं पढ़ के कह रहे हैं तो ये आपकी जाती राय है, कुरान कुछ और कह रहा है। ये बात सही है, कुरान ही में मौजूद है कि कुरान में हर खुशकोतर मौजूद। जो कुछ भी गुजर चुका है, जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ भी आगे चल के होगा, वो तमाम तर बातें कुरान में मौजूद है। मगर कुरान ये दावा नहीं कर रहा है कि मैं तन्हा हिदायत के लिए काफी हूँ। तो कुरान क्या कह रहा है? कहीं तो ऐसी बात होनी चाहिए कि जहाँ कुरान खुद कहे, या तो ये कहे कि मैं तन्हा हिदायत के लिए काफी हूँ, कोई किसी और की जरूरत नहीं है, या कुरान ये कहे कि मेरे साथ साथ किसी और की भी जरूरत पड़ेगी। तभी तो बात वाज़ेह होगी। दलील कुरान से कायम करनी है। तो फिर सूरह अंबिया में कुरान खुद कह रहा है कि पूछो जो कुछ के तुम नहीं जानते। किससे? मामला यही तो है, किससे पूछेंगे? अहले जिक्र से। कुरान है, कुरान खुद कह रहा है कि पूछो जो कुछ तुम नहीं जानते उनसे, कि जो अहले जिक्र है। तो फिर अब कुरान तो हदीस जरूरी है। हम तो ये फैसला नहीं करेंगे कि अहले जिक्र कौन है। कुरान का एक नाम जिक्र भी है, तो साहिब किताब भी तो कोई होना चाहिए। तो किसी ने आपके और मेरे छठे इमाम बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। इसी आयत की रोशनी में जब दर्ज में ये आयत पढ़ी गई तो उसने सवाल किया कि फर्जंद रसूल ये बताएं कि ये अहले जिक्र कौन है? अहले जिक्र कौन है? इमाम ने जिस तरह उसने डायरेक्ट सवाल किया था, इमाम ने उसी तरह जवाब दिया डायरेक्ट कि अहले जिक्र कोई और नहीं, हम अहले बैत, हम 14 का नूर। तो पता ये चला कि कुरान तन्हा हिदायत के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि खुद कुरान कह रहा है कि तुम पूछो उनसे कि जो अहले जिक्र है। यहाँ तक बात कुरान का आयत और तर्जुमा है। मगर अब इसके बाद एक नई बात कायम की जा रही है, जो उनका नजरिया है कि इस हदीस के, इस आयत के मिज़दाक कोई और हस्ती भी है। क्यों और कौन? ये दो सवाल, बस आपकी ज़हमत तमाम। उन्होंने कहा कि इसके मिज़दाक उलमाए दीन भी हो सकते हैं। ये हमारे पास की तफसीर नहीं, उनके पास की तफसीर। हमारे यहाँ तो जो नजरिया है वो है, वही चला आ रहा है। उन्होंने कहा क्योंकि हम दीन के मसाइल उलमा से पूछते हैं, तो इस आयत के मिज़दाक ये हस्तियां भी हो सकती है कि जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो कुछ भी कुरान के मुतालिक, शरीयत के मुतालिक सवाल किया जाता है उसका जवाब दे रहे हैं। तो आपने आयत पूरी पढ़ी नहीं। आयत का पहला हिस्सा ये है कि जो कुछ भी तुम नहीं जानते
وہاں کیٹیگری بتائی گئی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے، محدود نہیں کیا گیا کہ تم صرف دین کے متعلق یا اس عبادت کے متعلق یا اس شریعت کے متعلق سوال کرو تو تمہارا جواب ملے گا، بلکہ کہا جو کچھ بھی تم نہیں جانتے وہ سوال کرو اہل ذکر سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل ذکر ہونے کے لیے علم کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، صرف دین کے بارے میں نہیں بلکہ موت کے بارے میں بھی سوال ہو تو وہ بتائے، زمین کے بارے میں سوال ہو تو وہ بتائے، آسمان کے بارے میں سوال ہو تو وہ بتائے، موت سے پہلے کے واقعے بتائے، موت کے بعد جو ہونے والا ہے وہ بتائے۔ تو اہل ذکر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، کوئی اور ہستی اس میں شامل ہو نہیں سکتی۔ یہ صرف اور صرف 14 کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم پوچھنا چاہتے ہو ان سے پوچھو۔ اچھا، پھر قرآن میں بھی ایسا دعویٰ نہیں ملتا۔ یہاں تک تو بات قرآن کی ہو رہی ہے نا، کہ قرآن کہہ رہا ہے خود اپنے سے کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ اہل ذکر سے پوچھو۔ تو یہاں خود قرآن نے نہیں کہا کہ تنہا میں ہدایت کے لیے کافی ہوں، صرف یہ بات نہیں ہے کہ قرآن نے نہیں کہا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کسی نے ایسا دعویٰ کیا بھی ہے یا نہیں۔ قرآن تو ہدایت دے رہا ہے مگر صامت ہے، صامت ہے، بول نہیں پائے گا۔ جو کچھ ہے تحریر ہے، ہدایت دے گا ضرور، مگر کہہ کے دعویٰ کر کے کون کہہ رہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ملے گا، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی دعویٰ ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ تو یہاں پتا چلے گا کہ صاحب کتاب ہے کون، اور قرآن کون سمجھائے گا، اور قرآن کس سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اہل ذکر سے۔ تو یہی تو ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ حق کے راستے کی طرف آؤ تو پھر اگر قرآن ہی سے بات کرنی ہے تو قرآن دیکھو، لفظ لفظ میں تمہیں اہل بیت کی فضیلت ملے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ آیتیں ایسی ہے کہ ہاں اس میں اہل بیت کی شان نظر آتی ہے، مولا کائنات کی شان نظر آتی ہے، کچھ کہتے ہیں 300 آیتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں 500 آیتیں۔ ہم کہہ رہے ہیں نقطۂ بات سے لے کے والناس تک ہر حرف میں سبحان اللہ بھائی، واہ واہ بھائی، واہ 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 خدا کی فضیلت سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مگر نظر چاہیے، چاہیے، عقیدہ چاہیے اسے دیکھنے کے لیے، واہ 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 واہ، سلامت رہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ورنہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کی بات کر کے اپنی کتاب میں یا تو وہ یہ بتائے گا کہ ان کی منزلت کیا ہے، یا تو وہ یہ بتائے گا کہ ان کا دشمن کتنا حقیر ہے۔ بے شک، کیا کہ دو ہی طریقے سے قرآن آپ کو دکھائی دے گا کہ جہاں جتنے واقعات، گزشتہ واقعات بھی جو بیان کیے گئے ہیں، جتنے نبیوں کے واقعات ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی فضیلت کا گوشہ ہے، نظر چاہیے۔ کیا کہنے، مسلسل قرآن پڑھتے جائیں گے، اس پر تحقیق ہوتی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، تو بات واضح ہوتے جائے گی کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوا۔ کیا کہنے، اور پھر بس میں اپنی گفتگو سمیٹ چکا دوں۔ اب یہ ایام آتے ہیں تو جس طرح مسلسل سال بھر جب کبھی آپ مولا کائنات کا نام سنتے ہیں تو یہ مومن پر دیکھا جاتا ہے، یہ اثر دکھتا ہے کہ جب کبھی نام علی سنتے ہیں سال بھر تو چہرہ آپ کا مانند گلاب کھل جاتا ہے۔ یہ نام علی کا اثر کہ دل میں محبت ہے تو چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، مگر ان دنوں جب کبھی علی کا نام سننے میں آتا ہے نہ جانے کیوں کہ مومن کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، شاید اس لیے کیونکہ تصور میں ایک علی کی ایک نئی تصویر ابھر کے آتی ہے کہ جس علی کا سر شگافتہ بھی ہے۔ یقیناً
کل سے مسلسل آپ ذکر سن رہے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کل کی شب علی نے کس اضطراب کے عالم میں گزاری ہے کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو اتنے اضطراب کے عالم میں کبھی نہیں پایا. کبھی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آ کے ٹہلنے لگتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ. نہ جانے کس بات کی صداقت کی گواہی دی جا رہی تھی. ابھی نماز صبح کے لیے کافی وقت باقی تھا کہ علی خود تیار ہو رہے ہیں. آخری بار گھر کے باہر جانے کے لیے علی تیار ہوئے ہیں مسجد کے لیے. دوش پر ابا رکھی، سر پر ماما رکھا، کمر پر کمر بند باندھ کے ایک بار دروازے کے قریب آئے، کمر بند کھل کے زمین پر گرا، اٹھاتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلا قدم گھر کے باہر رکھا تو ایک بار آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے صبح کے تارے گواہ رہنا کہ علی کو تیرا انتظار کبھی کرنا نہ پڑا. ایک بار علی چلے ہیں مسجد کی طرف، مسجد میں پہنچے تو نماز صبح کے لیے کافی وقت باقی تھا. عبادت میں مصروف رہے یہاں تک کہ اذان کا وقت قریب آیا تو جو لوگ مسجد میں آرام کر رہے تھے ان سب کو علی نے بیدار کیا. انہی میں قاتل بھی تھا، اسے بھی ٹھوکر مار کے جگایا. کہا جو مقصد سے آیا ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے. یہ کہہ کے علی خود بنفس نفیس گلدستہ اذان تک پہنچے اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی. ایک بار اذان تمام ہوئی، علی محراب عبادت میں آئے. عزیزو پہلی رکعت کا پہلا سجدہ علی نے عالم صحت میں کیا، دوسرا سجدہ ادا نہ کر سکے. ابن ملجم کی تلوار چلی، سر دو نیم. یہی وہ منزل تھی کہ جہاں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ریش مبارک سے لہو بہ رہا ہے، کونیوں سے لہو بہ رہا ہے. مگر عجیب عمل علی کا ملا کہ پہلو سے خاک اٹھاتے جاتے ہیں، سر پر رکھتے جاتے ہیں. یقیناً زخم بڑا کاری ہے، لہو کا رکنا ضروری ہے تو علی پہلو سے خاک اٹھاتے ہیں. میں کہوں یا علی یقیناً بڑی غربت کی منزل ہے، بڑی سخت منزل ہے کہ آپ کے سر پر ضرب لگی ہے مگر آپ کے ہاتھ تو سلامت ہے. آپ نے ایک ہاتھ سے سر کو بھی تھاما، پہلو سے خاک بھی اٹھا کے ڈال رہے ہیں. ذرا کربلا آگے دیکھیے، آپ کا بیٹا عباس سر پر گرد لگا. بس آپ کی زحمت تمام عزیزو. ایک بار نماز تمام کروائی گئی، ایسے میں قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا. علی نے دیکھا کہ ندامت سے سر جھکا ہوا ہے. ایک ہی سوال کیا کہ کیا میں تیرا برا ایمان تھا جو ماہ سیام میں میرے بچوں کو یتیم کیا؟ اس نے سر کو جھکا کے کہا یا علی جسے جہنم کی آگ اپنی طرف کھینچے وہ اسے کون روک سکتا ہے؟ ندامت دیکھی تو علی نے کہا اس کی مشکل کھول دو اور اس کو میرے آگے سے ہٹا دو. میں کہوں یا علی سن 40 ہجری اس کوفے میں آپ اپنے قاتل کی مشکل آزاد کروا رہے ہیں. ارے آپ کا پوتا سید سجاد اسی کوفے میں سن 61 ہجری اس عالم میں لایا گیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی. بس ایک زحمت ہے عزیزو، آپ کی زحمت تمام ہے. بس 2 جملے کہ کس طرح علی کو مسجد سے لے جایا گیا. چل کے تو علی آئے ہیں مگر اس طرح مسجد سے واپس گھر نہیں جا سکے. ایک گلین لائی گئی کہ جس میں علی کو لٹایا گیا. زندگی میں جنازے کی صورت علی کی سواری مسجد سے چلی ہے. راستہ جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے خدایا جلد از جلد ان
मकामी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए कि जिन्होंने जा चुके हैं उनके तसव्वुर में मस्जिद कूफा से बैतुश्शरफ का फासला आ गया होगा, ज़्यादा फासला नहीं है। लोग हमरा थे, चाहने वाले थे, सर पीट रहे थे। ऐसे में अली ने एक बार इमाम हसन को करीब बुलाया, कहा मेरे लाल इनसे कहो कि मैं इनकी मोहब्बतों से वाकिफ हूँ, मगर इनसे कहो कि ये अपने अपने घरों को लौट जाए। इमाम ने आके साहबा से कहा कि आप अपने अपने घरों को चले जाए, बाबा यही चाहते हैं। तो उन्होंने सर पीट लिया, कहा मौला ये कैसे मुमकिन है कि हम हमारे मौला को इस आलम में छोड़ के अपने अपने घरों को लौट जाए। इमाम ने आके मौलाए कायनात से कहा कि वो इसरार कर रहे हैं कि घर तक हमारे हमरा चलेंगे। अली की आंखों में आंसू आ गए, कहा मैं जानता हूँ इनकी मोहब्बत, मगर दिल में ख्याल गुजरता है कि मेरे आने की खबर सुन के अली की बेटी फातिमा की बेटी दरवाजे तक आ गई होगी। मैं नहीं चाहता कि उनके गिरिए की आवाज इन चाहने वालों तक पहुंचे। मैं कहूँ या अली आपको गिरिए की आवाज चाहने वालों तक पहुंचे, ये गवारा नहीं। यही ज़ैनबों में कुलसूम, करबला से कूफा, कूफे से शाम, बेवफरों
हाजी माता
برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، نظر میں جانے علی کا خیالات آ رہا، کیا خیالات آ رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، کیا خیالات آ رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت سے دینا کالے پٹنا کالے پٹنا بار بار، باپ کی میت سے دینا کالے پٹنا بار بار، کالے پٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا چاہتی ہم شیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ عید مسلمان عید قتل کر کے، 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 عید مسلمان
مسلمانے توحید قتل کر کے دین 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 مسلمانے کلثوم مسلح آئو چھوڑ دیتا غش آ گیا دماغ کو میں کول حسین دے آئی زینب اسی خبر خدا کو گل لا شبیر کھوان دی ہے انڈھا لگ گئی قبلہ مارے آوچ سجدے جنو کعبہ کرے سجدے جنو کعبہ کرے سجدے حیدر نماز دنیا آج ہو نہیں بیرانے توحید قتل کر کے دین مسلمانے قتل کر کے دین مسلمانے توحید قتل کر کے دین مسلمانے توحید قتل کر کے دین مسلمانے قتل کر کے دین مسلمانے توحید قتل کر کے دین مسلمانے عیداتیں لائے زخمی ہے جلائے اللہ دا ہے جلائے اللہ دا مسلمان
قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان اے نہ مارے حیدر نہیں اے نہ مارے حیدر نہیں اے نہ مارے رحمان توحید قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان ممبر ہو سلونی تھا خاموش ہو گیا ہے خاموش ہو گیا ہے دنیا سے پاک مولا اقرار کا مہمان توحید قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان ممبر و سلونیدہ خاموش ہو گیا ہے خاموش ہو گیا ہے دنیا سے پاک مولا اقرار کا مہمان توحید قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان اے نہ مارے حیدر نہیں اے نہ مارے حیدر نہیں اے نہ مارے رحمان توحید قتل کر کے دید مسلمان 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 اجر دیتا شاہد قتل کر کے دید مسلمان توحید قتل کر کے دید مسلمان اے نہ مارے حیدر نہیں اے نہ مارے حیدر نہیں اے نہ مارے رحمان توحید قتل کر کے دید
مسلمان ایسے پاک گھرانے میں اسلام بچا بن لئی اسلام بچا بن لئی گھر بار لٹایا ہے کتاب قربانے توحید قتل کر کے کتنی مسلمانے توحید قتل کر کے کتنی مسلمان توحید قتل کر کے کتنی مسلمان ایسے پاک گھرانے نے اسلام بچا بن لئی اسلام بچا بن لئی گھر بار لٹایا ہے کتاب قربانے توحید قتل کر کے کتنی مسلمان توحید قتل کر کے مسلمان تو تمہارے حج سجدے جنوں کعبہ کرے سجدے جنوں کعبہ کرے سجدے حیدر کے باج دنیا حج ہو گئی ویرانے توحید قتل کر کے کتنی مسلمان توحید قتل کر کے کتنی مسلمان بچ مقتول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں جنہاں دے سر تے ہووے جنہاں دے سر تے ہووے چھاٹھاراں ویراں دی وقت آ گیا رسیاں ہو آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سیر ننگے آ گئیاں علی تو لین آئے جس نے بدلایا بازار کوفہ دے
جی اندرا پورا سن کے جواب دینا سارے بسم اللہ اگر نہ دے دیا پر دے دیا دیا شام تو پہلے ہی مر گیا ہوتا